ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم میرے بھائیوں اور پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں دعا کی قبولیت پر کچھ باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق باقی رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن انسان کو دعا کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اور اس کے اوقات کو جاننا کہ کون کون سے اوقات ہیں جس میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے اوقات بتلائے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان تمام باتوں کو جاننا چاہیے۔ اگر بندے کو پتہ ہوتا ہے تو فوراً دعائیں قبول ہو جاتی ہے ایسے اوقات میں، اس لیے کہ دعا خود عبادت ہے۔ تفسیر مظہری میں لکھا ان الدعاء هو العبادہ، دعا خود عبادت ہے۔ تو جب کبھی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو یہ دعا اس کی خود عبادت ہے، عبادت کی عبادت بھی ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ اس کو پورا بھی کر دے گا۔ اب دعا کے لیے 3 صورتیں ہیں۔ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، جیسے اللہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں یہاں کہ بندہ جب مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ یہ وعدہ بالکل غلط نہیں ہو سکتا، بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، لیکن یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، وہ قبول ہو یقین کے ساتھ۔ ہاں، قبول ہونے کی صورتیں الگ الگ ہیں۔ بعض اوقات جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے وہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں، بعض مرتبہ اللہ کے علم کے اندر میں بندے کے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی نقصان دینے والی ہے، اور ہم نے وہ مانگ لی جو نقصان دینے والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر کوئی چیز دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں، اس سے بہتر وہ چیز نہیں دیتے جس کے اندر میں اس کو نقصان ہے۔ یا بعض مرتبہ اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کی دعا کو آخرت میں جمع کر لیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جتنی دعائیں آپ نے مانگی ہے، جتنی دعائیں مانگی ہے اس میں جتنی دعائیں قبول نہیں ہوئی آخرت میں ذخیرہ ہے، تو اللہ قیامت کے دن کہے گا یہ تیری دعاؤں کا ثواب ہے۔
تو بندہ کہے گا کاش کہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول ہی نہ ہوتی، اس لیے کہ آج اللہ اتنا دے رہا۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو دعا کی قبولیت سے مرادیں پوری ہو جاتی ہے، ہر دعا پر ثواب بھی ملتا ہے، اس لیے کہ دعا خود عبادت ہے، اور جتنی دعا بندہ کرتا ہے اللہ سے تو اس کا تعلق اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بندہ دعا کرتا ہے کثرت سے، ہر نماز کے بعد، ہر وقت، سوتے جاگتے بیٹھتے اکیلے جہاں کہیں بھی ہو، تو گویا اللہ نے اس کو خیر عطا فرما دی۔ دعا خود خیر ہے، دعا مانگنے کی توفیق مل جانا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی خیر ہے۔ کئی لوگ ہیں جس کو توفیق ہی نہیں ملتی کبھی ہاتھ اٹھانے کی، تو یہ، لیکن اس کے کچھ طریقے ہیں وہ بہت ضروری ہے، جس کو ہم ادب کہتے ہیں، آداب۔ ایک تو یہ ہے کہ دعا مانگے تو اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھے، قبلے کی طرف رکھے، ایک تو یہ ہے۔ نمبر 2، دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کریں۔ آج تو باپ بھی نہیں دیتا جب تک باپ کی تعریف نہ کرے۔ اگر کوئی بیٹا باپ کا نافرمان ہو تو دیتا ہے، وہ نہیں دیتا۔ یہاں تو حکم الحاکمین ہے، پہلے اللہ، ہم تو اتنے ہی نافرمان ہیں کہ کوئی حد نہیں، اللہ کتنے گناہ کی، ہزاروں گناہ کی ہیں، تو ہمیں پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ اب تعریف میں کیا ہے؟ تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، یہ سب اللہ کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک لہ، لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، یہ سب تعریف ہے اللہ کی۔ یعنی اللہ کی شان کی اور اس کی عظمت کو بیان کرنا دعا سے پہلے، یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، اللہ کی تعریف کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، یہ طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد نبوی میں ایک صحابی آئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور اللہ یہ دے دے، اللہ یہ کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بہت جلدی کی تم نے، بہت جلدی کی تم نے، کاش کہ تو اللہ کی تعریف کرتا، نبی پر درود پڑھتا، تیری دعا قبول ہو جاتی۔ اور دوسرے صحابی آئے، 2 رکعت نماز پڑھ کر انہوں نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کے نبی پر درود پڑھا، پھر مانگا، فرمایا تیری دعا قبول ہو۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کی تعریف بہت ضروری ہے، اسی لیے ہر نماز میں، ہر رکعت میں، کوئی بھی نماز چاہے فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اور پھر الحمدللہ رب العالمین، اور پھر جو مانگنا ہے مانگتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی تعریف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بغیر کوئی چیز ملتی نہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے درود کو اس کی ڈم مت بناؤ، ڈم اخیر میں ہوتی ہے، یعنی اخیر میں درود مت پڑھو، شروع میں پڑھو، شروع میں بھی پڑھو، بیچ میں بھی پڑھو، اخیر میں بھی پڑھو۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ درود شریف ایسا ہے جیسے سٹکیس ہو، اوپر اور نیچے، اور بیچ میں ہمارا سامان ہے، اوپر اور نیچے کو ملا کر لاک لگا دے تو سامان کی حفاظت ہو جاتی ہے، پھر اس کو اٹھا کے لے جاؤ جہاں لے جانا ہے۔ فرمایا درود شریف شروع میں اور اخیر میں اس سٹکیس کی طرح ہے، بیچ میں تمہاری دعائیں ہیں، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس کے شروع میں اور اخیر میں درود شریف ہوگا، یعنی وہ سیدھی کہاں جاتی ہے۔ یہ تو نہیں کہ اللہ خالی درود کو قبول کرے، بیچ میں سامان کو پھینک دے، تو اس درود کی وجہ سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ دعا کرتا ہے درود شریف نہیں پڑھتا تو اس کی دعا اوپر نہیں چڑھتی، یہ چیز اصل ہے۔ اس لیے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3 پر جو چیز بہت ضروری ہے وہ کیا ہے کہ جب کبھی اللہ سے دعا کرے تو دل بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے دعا میں دل اور دماغ حاضر نہیں، خالی بولتا ہی جاتا ہے، اس غافل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ میرا تو دل بھی حاضر ہونا چاہیے اور دماغ بھی کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ اسی لیے حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کبھی تمہیں نیند آئے، دعا مانگتے مانگتے نیند آ رہی ہو تو دعا چھوڑ دو
کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتا نہیں، تم کہیں دعا کی جگہ بد دعا مانگ لو نیند کی حالت میں، جب اچھی حالت میں ہو تو اللہ سے مانگا کرو۔ یہ چیز ہے بہت ضروری ہے ایسی چیز کو اللہ سے مانگنا جس سے اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ایک تو چیز ہو گئی کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، نمبر ایک، یا اس کی جگہ اللہ اس سے بہتر دے دیتا ہے، یا نمبر تین، اس کی دعا قبول نہ ہو تو قیامت کے دن اس کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اتنے بڑے تابعی ہے، فرمایا مجھے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت یاد ہے، یہ بات قرطبی میں لکھی ہے، تفسیر قرطبی بہت بڑی عربی کی تفسیر ہے، اس میں لکھی ہے، سورۃ الزمر کی آیت ہے، آیت نمبر 46 ہے، آیت نمبر 46 سورۃ الزمر کی ایک آیت ہے۔ فرمایا مجھے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اس کو پڑھ کر میں جو دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا قبول کر لیتا ہے۔ میری بات سمجھا رہے ہیں کیا ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر 46 سورۃ الزمر۔ یہ بات چونکہ اس میں اللہ کی تعریف بہت بڑی ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ تو لاسٹ ایئر میں ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، اب نیا سال آج سے شروع ہوگا، آج پہلا دن ہے نا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایمان اور عمل صالح والی زندگی۔ دعا بھی پڑھ لو، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ورضوان من اللہ وجوار من الشیطان۔ آپ نے دعا پڑھ لی، اللہ تعالیٰ پورے سال ہماری حفاظت فرماوے، اللہ کی رضا نصیب فرماوے، وجوار من الشیطان، شیطان کی مکر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ دعا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ سال کا شروع ہوا، اسلامک سال شروع ہو گیا، آج پہلا دن ہے، ہم نے دعا بھی پڑھ لی۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس دعا کی برکت سے پورا سال اللہ پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ہر قسم کی آفتوں سے، فتنوں سے، تکلیفوں سے، گناہوں سے اور تیری نافرمانی والے سارے کام سے اللہ میری بیوی کی، میرے بچوں کی، میرے بھائی بہنوں کی، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ بڑی عجیب دعائیں۔ تو یہ دعا بھی ہم آپ کو یاد کرنی ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر بہت بڑے تابعی فرماتے ہیں، مجھے قرآن کی وہ آیت یاد ہے، جب کبھی میں اس کو پڑھ کر دعا کرتا ہوں میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مہاجرہ عورت جو ہجرت کر کے آئی مدینہ منورہ اسلام لانے کے لیے، ایک مہاجرہ عورت اپنے بچے کو لے کر آئی، اور وہ بچہ ابھی بالغ ہو چکا تھا، سمجھو بالکل جوان بالغ ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو تو مہمان بنا کر عورتوں کی طرف بھیج دیا کہ تم تو ہجرت کر کے آئے ہیں، عورتوں کا ادھر سیشن ہے، ادھر چلے جاؤ، اور بچے کو ہمارے ساتھ رکھو، چونکہ بھی بالغ ہو چکا ہے تو وہ تو عورت میں نہیں بیٹھ سکتا، اس کو ہمارے ساتھ رکھو۔ کچھ دن گزرے کہ مدینہ منورہ میں وبا آئی، پلیگ آیا، ٹاؤن کی بیماریاں جس کو کہتے ہیں، ہمارے جیسے کووڈ آ گیا تھا، ایسی بیماری آ گئی مدینہ منورہ میں۔ یہ بات ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ، عربی ہے حضرت کی کتاب، ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر مشہور ہے، اور ان کی دوسری کتاب البدایہ والنہایہ دوسری جلد میں صفحہ نمبر 154 پر اس بات کو لکھا ہے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ صفحہ نمبر 154 پر
یہ بات لکھی ہے کہ وہ بچہ جیسی ہی بیماری پھیل گئی تو اس میں کیا ہوا، یہ بچہ بیمار ہوا اور انتقال ہو گیا۔ نوجوان وہ اپنی ماں کے ساتھ ہجرت کر کے آیا تھا کہیں سے، کچھ ہی دن ہوئے اور انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں بند، انتقال ہونے کے بعد آنکھیں بند کر دی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر دی اور اس کی تجہیز اور تکفین کا حکم کر دیا کہ بھائی اس کو غسل دے دو اور اس کو کفن پہنا دو، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، حکم دے دیا۔ تو جب ہم نے اس کو غسل دینا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انس تو وہ صحابی ہے جنہوں نے 10 سال تک بچپنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر خدمت کی ہے، گرمی میں، ونٹر میں، سمر میں، بارش میں، ہر چیز میں۔ اتنے چھوٹے تھے کبھی کہ اللہ کے نبی مجھے کہتے تھے جاؤ یہ کام کرو، وہ اتنے چھوٹے تھے، کہا زبان پر تو مجھے کرنا ہے لیکن دل میں تو مجھے کرنا ہے لیکن میں نہیں کروں گا۔ بچے تھے نا، بچے ہوتے ہیں نہ کہ بعض مرتبہ اللہ کے جاؤ یہ کام کرو تو وہ جاتے تھے، راستے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے تھے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی کچھ نہیں کہا، کیوں نہیں کیا؟ ایسا کبھی نہیں کہا۔ 10 سال مجھے یاد ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی مجھے کچھ نہیں کہا، نہ مارا نہ ڈانٹا نہ کچھ بھی، اگر کام بھی نہیں کیا تو کچھ نہیں کہا۔ انس یہاں کھیلتا ہے، میں نے تجھے بھیجا تھا، بس اتنا ہی کہتے۔ اور ہم جیسے ہوتے ہیں ایک تماچا مار دے، کام کرنی کیا تو نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو، اللہ اکبر۔ وہ خود فرماتے، فرمایا ہم جب غسل دینے کا ارادہ کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انس جاؤ، چھوٹے جاؤ ان کی ماں کو بتلا دو کہ بھئی تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ نئی عورت آئی ہے یعنی ہجرت کر کے، وہ تو ماں آ گئی بچے کو دیکھنے کے لیے، اور بچے کو تو سلایا گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا نا، تو اس کے بچے کے پیر کے پاس بیٹھ گئی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، وہ بچے کے پیر کے پاس، نوجوان ایک ہی بچہ ہے اور ہجرت کر کے آئی، اس کے پاس نہ مکان ہے نہ کچھ ہے، بچے کے پاس بیٹھ گئی۔ ماں کو ایک بچے پر کتنی امیدیں ہوتی ہے، اور اس کا انگوٹھا پکڑا، دانے پیر کا انگوٹھا ماں نے پکڑا، پھر کہنے لگی اے اللہ میں تجھ پر خوشی سے اسلام لائی، یعنی میں بھاگ کر آ گئی، کیوں؟ اللہ تجھ پر اور تیرے نبی پر، تجھ پر خوشی سے اسلام لائی، اور میں نے بتوں کی مخالفت کی کہ بت اللہ نہیں ہو سکتے، میں نے ان کی مخالفت کی، اور تیرے شوق میں، تیری محبت میں میں ہجرت کر کے آئی۔ یہ 3 جملے کہے، تیرے لیے میں اسلام لائی، اور بتوں کی میں نے مخالفت کی، اور ساتھ ساتھ میں تیرے راستے میں تیرے ہی لیے میں نے ہجرت کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی کہ بچے کے پیر میں حرکت شروع ہو گئی، اور اس نے اپنے اس بچے کے چہرے سے کفن کو ہٹایا، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی وہ بالکل زندہ ہو گیا۔ ماں کی دعا تو دیکھو کس دل سے مانگی ہوگی اس نے، 3 جملے کہے اور کچھ نہیں کہا، یعنی اللہ کی تعریف کرے، اللہ تیرے لیے میں آئی، تیرے لیے۔ تو یہ بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس بچے کا انتقال، یعنی بہت زندگی گزاری اس بچے نے، انتقال شدہ۔ یہ بات میں نے حوالے اس لیے دیا کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، بہت بڑے مفسر ہے، محدث ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، عرب لوگ اس کتاب کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ 2 جلد ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں علمی مذاکرہ ہوتا تھا۔ علم، چلو دین کی باتیں ہوتی ہیں، جیسے ہم بیٹھے دین کی بات، علم مذاکرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم فرماتے تھے فجر کے بعد، جیسے عصر کے بعد تعلیم ہوتی ہے نا فضائل عمل کی، تو بعض لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، نہیں بیٹھتے، تو
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جماعت کا سلام پھیرتے تھے تو فوراً اٹھ کے گھر تشریف لے جاتے تھے. کیا کہاں جاتے تھے؟ گھر جاتے تھے. تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہ اٹھ کے بھاگ رہے ہیں، فجر کے بعد بیٹھتے نہیں ہیں. فرمایا اے معاذ، صبح کو ہماری مجلس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ اللہ کرے اگر یہاں پر کسی کو کہے تو گالی دیں گے، مول صاحب تیرا کیا کام ہے، ہماری مرضی. آج تو ویسے بھی کہتے ہیں ہمارا بدن ہماری مرضی، ایسا ہی کہتے ہیں نا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، فجر کے بعد بھاگتے ہیں، مجلس میں کیوں نہیں بیٹھتے، تعلیم میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی، ایکسکیوز پتہ نہیں تھا. فرمایا میں فجر کے بعد 7,000 مرتبہ ایک تسبیح پڑھتا ہوں. کتنی مرتبہ بھائی؟ 7,000 مرتبہ. اگر میں کہیں بیٹھ جاتا ہوں تو میرا معمول پورا نہیں ہوتا ہے، یعنی 7,000 بار پورا نہیں ہوتا. کب تک؟ سن رائز تک. میں فجر کے بعد سے لے کر میں 7,000 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتلاؤں کہ تو ایک مرتبہ پڑھ لے تو 7,000 کا ثواب مل جائے؟ آئے کیا اللہ کے نبی کتنے رحیم کریم تھے، سبحان اللہ، رؤوف الرحیم تھے. فرمایا تو بیٹھ جا اور ایک دعا بھی پڑھ لے تو 7,000 تسبیح پڑھنے کا ثواب. یہ فائدہ ہے تعلیم میں بیٹھنے کا، درس میں بیٹھنے کا، یہ فائدہ ہے. چھوٹی بات لیکن بڑا ثواب. تو پوچھا اللہ کے رسول بتلائیے نا تاکہ مجھے اتنی لمبی تسبیح نہ پڑھنا پڑے 7,000 مرتبہ، اور ٹینشن بھی رہتا ہے نا ختم کرنے کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کنز العمال کی حدیث ہے. کنز العمال میں علی متقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے پہلی جلد میں، اور اس کا صفحہ ہے 442 442 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ عدد رضاہ، لا الہ الا اللہ زینت عرشہ. ایک تو لا الہ الا اللہ عدد رضاہ، لا الہ الا اللہ زینت عرشہ، لا الہ الا اللہ عدد خلقی، لا الہ الا اللہ ملء السماوات، لا الہ الا اللہ ملء ارض، لا الہ الا اللہ ملء ما بینہما، لا الہ الا اللہ مثل ذالک معہ، اللہ اکبر مثل ذالک معہ، الحمدللہ مثل ذالک معہ. کیا میننگ ہے اس کا پتہ ہے تمہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیری تعریف. میں لا الہ الا اللہ اتنی مرتبہ کہتا ہوں کہ جتنی تو تیری رضامندی کی کاؤنٹ، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے اس کا کوئی کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ عدد رضا، اس کی رضا کے مطابق اللہ تو سے. لا الہ الا اللہ زینت عرشی، اللہ کا عرش کے وزن سے زیادہ، اللہ کا عرش ہے نا اس کا وزن لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں میں. لا الہ الا اللہ عدد خلقی، لا الہ الا اللہ عدد خلقی میں نہیں، جتنی مخلوق ہے اس کی تعداد کے مطابق لا الہ الا اللہ. ایک ہی بار پڑھا لیکن کیا کہا؟ عدد خلقی. لا الہ الا اللہ ملء السماوات، اے اللہ اتنی بار لا الہ الا اللہ کہ آسمان بھر جائیں. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال کا سفر ہے، پھر 500، پھر 1000، پھر 1500، پھر 2000، اس طرح 7 آسمان بڑھ جائے. اتنی بڑی تسبیح لا الہ الا اللہ. اتنا ہی کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ملء السماوات، لا الہ الا اللہ ملء الارض، لا الہ الا اللہ اتنی بار کہ زمین بھر جائے. اور زمین کتنی بڑی ہے؟ سمندر، زمین اتنی. لا الہ الا اللہ ملء ما بینہما، اے اللہ اتنی بار لا الہ الا اللہ کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں خلا بھر جائے. پھر کیا کہا؟ اللہ اکبر مثل ذالک، اتنی ہی بار اللہ اکبر بھی، جتنی بات میں نے بتلائی اتنی بار ہی الحمدللہ. ایک ایک لفظ ایڈ کرنا ہے. یہ بات ایک بار پڑھ لے تو 7,000 تسبیح کے برابر ثواب ہے. سمجھے؟ 7,000 تسبیح. اور حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹیوں کو یہ دعا یاد کراتے تھے. جیسے نواسیاں بڑی ہوتی تھی نا، سب کو یہ دعا یاد کرو، خاندان میں سکھاتے تھے. چونکہ آج
عورتوں کا بیان ہے تو یہ بہت ضروری ہے. ہم فجر کے بعد زیادہ بچے والے ہوتے ہیں, کبھی بوڑھے ہوتے ہیں, زیادہ نہیں پڑھ سکتے, تو بھئی یہ دعائیں ہیں, چھوٹی چھوٹی دعائیں, ایک بار پڑھ لو نا, 1 منٹ بھی نہیں لگتی ہے. میں ابھی اس کی میں سیکنڈ گنوں یہاں سے. لا الہ الا اللہ عدد رضاہ, لا الہ الا اللہ زنت عرشہ, لا الہ الا اللہ عدد خلقہ, لا الہ الا اللہ ملء سماواتہ, لا الہ الا اللہ ملء ارضہ, لا الہ الا اللہ ملء ما بینہما, لا الہ الا اللہ مثل ذلک معہ, اللہ اکبر مثل ذلک معہ, والحمد للہ مثل ذلک معہ. 25 سیکنڈ ہوئی, 25 سیکنڈ, 1 منٹ بھی نہیں ہوئی. ایسی چیزیں ہیں جس کو لے لینی چاہیے. اور اپنے جہاں نماز پڑھتے ہیں نا فجر میں, عصر میں, وہاں دیوار پر لگا دینے کا بڑے حروف سے, تو یاد رہے آپ کو. بس فجر کی نماز پڑھی, فوراً تسبیح پڑھ لی. تو ایک تسبیح ایک بار 20 سیکنڈ میں 7000 تسبیح. یہ تو میں نے حدیث سنائی آپ کو, کتنی آسان ہے. تو ایک مرتبہ پوچھا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ سے کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ٹھہر جاؤ. مولانا زکریا صاحب اوپر لائبریری میں گئے اور کہا چلو میرے ساتھ چلو. مجھے بھی اوپر لے گئے اور کہا, یعنی جو وہاں کے استاد کو کہا کہ کنز العمال لاؤ. وہ کنز العمال لائے, اس کی پہلی جلد, اور اس کا کہا یہ صفحہ کھولو 442. کہا یہ دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو پوچھا, بھاگ رہے تھے تو ان کو یہ دعا بتلائی تھی. سمجھ میں آتی ہے بات؟ آگے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو صحابیہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کچھ کلمات سکھا دیجئے. کچھ زیادہ لمبا چوڑا نہیں. ایک تو ویسے بھی ڈالڈا گھی میں بھی ملاوٹ ہے, یاد ہی نہیں رہتا نا, بھول جاتے ہیں. ابھی یاد کے بھول گئے, تو کچھ تھوڑا یاد ہو جائے بس, ایسا سکھا دو. کون کہہ رہی ہے؟ ام سلمہ. تو میری مائیں اور بہنیں, یہ آپ لوگوں کے لیے خاص وظیفے ہیں, سمجھے؟ سب کے لیے ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے بتلایا, لیکن عورتوں کے لیے چونکہ کام کاج زیادہ رہتا ہے. ایک تو صبح فجر میں ہسبینڈ کا ناشتہ بنانا, پھر بچوں کا, پھر یہ اور پھر وہ, پھر یہ, بہت کام کاج ہوتے ہیں. بس یہ سادہ ام سلمہ نے کوئی ایسا بتا دیا رسول اللہ کہ بس مجھے یاد ہو جائے, زیادہ نہ ہو. کیا کہا؟ زیادہ لمبا چوڑا نہیں چاہیے مجھے, یہ کہہ رہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 10 مرتبہ. یہ بھی حدیث ہے حسن حسین میں, اور امام طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے. اس کے راوی ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ. طبرانی کے صفحہ نمبر 407 ہے. طبرانی بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے. 407 صفحے پر اس حدیث کو لکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مرتبہ اللہ اکبر, 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 اللہ اکبر. 10 مرتبہ. اور پھر آگے کیا کہا؟ 10 مرتبہ سبحان اللہ, 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 سبحان اللہ. 10 بار ہو گیا. پھر آگے کیا کہا؟ یہ پڑھا کرو. تو کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کا ہو گیا, میرا کیا؟ یہ تو اللہ کے لیے میں نے کی, اللہ کی تعریف کی, مجھے کیا ملا؟ حالانکہ ثواب تو مل گیا نا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کا. لیکن مجھے ترمذی میں بھی یہ روایت ہے. تو کہا مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا اب تم ایک بار کہہ دو, یعنی 10 مرتبہ کہہ دو اللہم اغفر لی, 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 اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو آواز آتی اللہ کی طرف سے, میں نے معاف کر دیا. شرٹ کٹ ہے نا, اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ تو تم 10 مرتبہ کہو گے اللہم اغفر لی, 10 مرتبہ اللہ کہے گا میں نے معاف کر دیا, 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 میں نے معاف کر دیا. اور بھائی یہ مٹھائی نہیں ہے, مٹھائی سے بھی اعلیٰ ہے, بہت بڑی چیز ہے نا یہ, سمجھے؟ ہم کرتے نہیں ہے نا.
میرا تو یہ معمول ہے، چونکہ میں ترمذی پڑھاتا ہوں، اس میں یہ حدیث آتی ہے، شارٹ کٹ مقبول بھی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ حدیث بھی عبداللہ بن عباس سے نقل کی گئی ہے، امام بزار نے اس کو نقل کیا اپنی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں، غالباً پیج نمبر 401 ہے، وہاں پر نقل کیا ہے کہ جو بھی شخص یہ کلمہ کہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ، تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تو ہے نا، وہاں پر لکھا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن، تو بھائی وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت ہیوی ہے، خفیفتان علی اللسان، بولنے میں بہت لائٹ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو اس کو پڑھے گا وہ بھی اللہ کا کیا بن جائے گا؟ محبوب بن جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے صحاباؤ، جو آدمی یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ کلمات اس کے اللہ کے یہاں لکھ لیے جاتے ہیں، ثواب نہیں ملتا اس کو، اس کی یہ کلمات کو کیا فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کہاں لکھ دیتے ہیں؟ لکھ کر کے عرش کے ساتھ لٹکائے دیے جاتے ہیں، بن ہینگ آن دا عرش، جہاں اللہ ہے نا، عرش کے ساتھ، اس میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا ہے، عبداللہ بن عباس اس کے راوی صحابی رسول ہے، 401 صفحہ ہے، رواہ بزار ہے یہ، فرمایا ان کلمات کو فرشتے لے جا کر کہاں لٹکا دیتے ہیں؟ پہلے زمانے میں لوگ شعر و شاعری لکھ کر کعبے پر لٹکاتے تھے، کعبے پر ایک سال، یعنی جس کا قصیدہ اچھا ہوتا تھا اس کو کعبے پر لٹکا دیا، اور اس پر کتنی کتابیں لکھی گئی، وہ قصیدے لکھی، آج دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے وہ کتابیں، تو وہاں لٹکا دیا جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے اللہ اس کی گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا، جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی سیل کیا ہوا یہ سینٹنس کو دیا جائے گا، یہ تیرا کلمہ ہے اور اسی پر تیری مغفرت ہے، سیل جیسے لیٹر آتا نا، سیل، اب تجھے ہی کھولنا ہے، یہ ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک بات ضرور یاد رکھو، ہر وقت دعا کرتے رہو، دعا کرتے رہو، چلو لمبی چوڑی دعا نہیں تو یہ دعا تو ضرور کرنا، 10 بار سبحان اللہ، 10 بار اللہ اکبر، اللہم اغفر لی 10 بار، اتنا چھوٹا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی برابر دعا کرتا رہے، برابر اللہ سے مانگتا رہے، عاجزی کے ساتھ، ہمبلنس کے ساتھ، اور اپنے آپ کو بندہ کہے، اللہ میں تو گنہگار ہوں، میں مجرم ہوں، میں پاپی ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے دعا کا، اسی لیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائے گا، ادھر آؤ، دنیا میں تو نے شیطان کی فرما برداری کی، اپنی خواہشات کی فرما برداری کی، کبھی تو نے مجھ سے مانگا نہیں، فرمایا اللہ میں نے بہت مانگا ہے، اور اللہ کو سب پتا ہے، لیکن اس کو بتلانے کے لیے کہ میں نے بہت مانگا ہے، کہ کیا مانگا تھا؟ اے اللہ نفس و شیطان سے میری حفاظت کر، اے اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہے گا فرشتے ادھر آؤ، اس کا نامہ اعمال کھولو اور دیکھو، چونکہ وہ تو کرامن کاتبین تو میری ہر بات لکھ رہا ہے نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں، وہ کہتے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور قرآن میں دوسری جگہ کیا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی لفظ تم زبان سے نکالو چاہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کس نیت سے بولے ہیں آپ،
اور قرآن میں کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا۔ خیر اور شر کی مثقال کس کو کہتے ہیں؟ یہ کبھی آج دھوپ نکلے نا تو ونڈو کھولنا، تو آپ کو یہاں دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے چیز نظر آئے گی، ایسے اڑ رہی ہے۔ یا پھر اس کی دوسری مثال مسترڈ سیڈ لے لو، سرسوں کا دانہ ہوتا ہے نا، مسترڈ سیڈ کا اتنا بھی تم نے کچھ کام کیا ہوگا وہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ مالی حاضل کتاب سورہ کہف میں نا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو تم نے کیا ہے تیرے سامنے حاضرہ، حاضر ہوگا، سورہ کہف میں۔ تو ظاہری بات ہے کہ ایسی صورت میں جو بھی انسان دعا کرے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو خدا نے، تو میں یہ کہہ رہا تھا، مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو بندہ چاہو فرشتے دیکھو اس کے اندر ہے کہ نہیں، وہ کھولیں گے اس کے رجسٹر کو، تو اس میں تو لکھا ہوا ہوگا آپ نے جتنی بار دعا کی ہے، اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے معاف کر دے، مجھے فلاں شیطان سے بچا لے، نفس سے بچا لے، گناہ سے بچا لے، زنا سے بچا لے، اے اللہ فلاں غیبت سے بچا لے، تہمت سے بچا لے، سب وہ آ کر کہے گا اللہ ہاں موجود ہے۔ اللہ کو بھی سب معلوم ہے، لیکن صاحب سب کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے چلو جاؤ جنت میں چلے جاؤ مانگا۔ یہ دعا کا فائدہ ہے، دعا کا فائدہ ہے۔ تو اس طرح آدمی دعا کرنے سے کبھی نہ بورڈ ہو، اکتائے نہیں، always I'm asking، no، جتنا زیادہ مانگے۔ دعا کا قبول کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن میں بندہ ہوں، میرا کام ہے مانگنا، سمجھنا ہی بات۔ غلام کا کام ہے خدمت کرنا، چاہے اس کا ماسٹر راضی ہو یا نہ ہو، اس کا کام ہی ہے خدمت کرنا، رات دن جو بھی ہے۔ یہ کبھی نہ اٹھتا ہے کہ دعا سے تقدیر بدلے گی، یعنی تقدیر کا بدلنا نہ بدلنا، دعا کا قبول ہونا نہ ہونا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ لیکن بندے کا کام ایک فقیر ہے، محتاج ہے، اس کا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ دعا کرنا ہے، سمجھ میں بات۔ لمحہ بھر کے لیے اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو مال بھی ہے، گھر بھی ہے، بیوی بچے سب ہے، نہیں، لمحہ بھر نہ سمجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہو، ہوپلس، جس کو ہم کہتے ہیں ہوپلس ہے، دعا نہیں کرتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، خدا کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت اور اکرام والی کوئی چیز نہیں ہے۔ Nothing is more better than dua in the eyes of Allah تعالی۔ دعا سب سے بڑی بات۔ تو مومن کی شان یہ ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، دکھ سکھ تنگی، ہر حال میں، مصیبت آرام میں اللہ سے مانگتا رہے۔ سوتا سوتا بھی مانگے، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، سویا ہوا اللہ سے، آنکھ کھل گئی مانگے، چلتا چلتا ڈرائیونگ کرتا، ہر وقت اللہ سے مانگے، مانگتا رہے، یعنی میں اور اللہ تیسرا کوئی نہیں، اکیل اللہ سے بات کرے، یہ ہے چیز۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خدا سے نہیں مانگتا اللہ اس پر بڑے غضبناک ہوتے ہیں، اور وہ تکبر کی نشانی ہے۔ ہاں، مجھے یاد پڑتا ہے ایک خاندان تھا ہندوستان میں، بہت زیادہ غریب لوگ تھے۔ اب وہ غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکا، بالکل مشکل تھا۔ بعض مرتبہ جیسے بھی یہاں دارالعلوم کے اندر میں 2500 پاؤنڈ فیس ہوتی ہے، اور مولوی لوگوں کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ کہاں سے بچے کو بھیجے گا دارالعلوم میں؟ تو وہ بچہ نہیں پڑھے گا، مکتب ہو یا دارالعلوم ہر جگہ فیس ہے۔ چلو ہندوستان میں تو کوئی زکوٰۃ سے بچہ پڑھ جاتا ہے، یہاں تو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ابھی وہ کسی کا بچہ ہے، اس کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ فیس دے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ میں تو ظاہر نہیں کرتا، اللہ جزائے خیر دے ہمارے ایک مسلی کو، جو میری تینوں بچیوں کے لیے ماشاءاللہ اس نے فیس بھرتا رہا، وہ عالمہ بن گئی۔ میرے لیے تو مشکل تھی کہ میری تنخواہ مہینے کی 700 پاؤنڈ تھی، اب کیسے میں پڑھوں؟ اس میں 400 پاؤنڈ گھر کا کرایہ دینا ہوتا ہے، باقی
تو بہت مشکل ہوتا ہے. اللہ اس کو اور اس کی خاندان میں اللہ علماء صلحاء پیدا فرمائے. اس کو انسان بھول نہیں سکتا ہے. جب وہ میں یاد کرتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے نا کہ اب میں بچوں کو کیسے پڑھاؤں گا. 700 پاؤنڈ مہینے کے ہو اور اس میں 400 پاؤنڈ تم گھر کا کرایہ بڑھے, پھر بقیہ چیزیں کتنا بچا. مہینے کے 50 پاؤنڈ بچتے تھے, اس میں گھر میں کھلاؤں پلاؤں یا فیس بھروں. مشکل تھا. اللہ اس بندے کو جزائے اس کی روزی میں اور اس کی صحت میں عافیت میں برکت دے کہ جب تک میری بچیاں فارغ ہو گئی اس نے 5,000 پاؤنڈ فیس بھری ہے. اب وہ میری بچی آج پڑھاتی ہے, پڑھتی ہے, نماز سب اسی کے خزانے میں جاتا ہے. اللہ ان کے خاندان میں ان کے اولاد میں علماء صلحاء پیدا فرمائے. ہر وقت میں دعا کرتا رہتا ہوں. تو یہ چیز ہے. بعض مرتبہ اب یہ بیچارہ خاندان تھا, آنکھوں دیکھا عجیب, تو اس لیے ایسا کوئی کام کر جاؤ کہ زندگی بھر ثواب ملے. میں نے ایک بچے کو حافظ بنا دیا. آج کل لوگ کیا نا زکوٰۃ کے پیسے سے حافظ بناتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسے سے حافظ بنانے سے تجھے کچھ نہیں ملے گا. وہ زکوٰۃ تجھ پر واجب تھی, فرض تھی نکالنی, وہ تو نکالنا ہی, چاہے وہ حافظ بنا کو دے یا کسی کو بھی دے. لیکن اپنے پیسے سے, للہ پیسے سے کسی بچے کو حافظ بنا کہ وہ بچہ پوری زندگی جب تک زندہ رہے گا اس کے قرآن, نماز, روزہ, عبادت سب کا ثواب تجھے ملے گا. زکوٰۃ تجھ پر فرض تھی, دینا ہی دینا تھا. وہ تو یہ صحیح نہیں ہے. اور اس کو پھر بہت پراؤڈلی کہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے تم چاہتے ہو کہ تیرے قبر میں تجھے ثواب ملے, تو پھر ایسے اپنے للہ ہوتا کتنا ہے. سالانہ 1 سال کے 400 پاؤنڈ, 500 پاؤنڈ, 300 پاؤنڈ, 400 پاؤنڈ ہوتے ہیں. 3 سال میں بچہ حافظ بن جاتا ہے. کسی یتیم بچے کو حافظ بنا دیا 1500 پاؤنڈ میں, چلو میرا بچہ نہیں بنا تو میں کسی کو بنا دوں تو میرے لیے خزانہ بن جائے جیسے میری بیٹی. ایسا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے, آدمی مسئلے کو سمجھتے نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو اس شخص کے بیٹے نے سوچا کہ چلو یار میرا باپ غریب ہے, میں پڑھنے نہیں جا سکتا, اسکول نہیں, مدرسہ نہیں, پیسے نہیں, تو میں کام کروں اور میرے باپ کو بھی کچھ کما کے دوں, ہم دونوں کام کرتے ہیں. تو مزدوری کی تلاش میں نکل گیا. صبح بیٹا ایک جگہ اس کو مزدوری مل گئی, جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو یوسف یتیم تھے. کیسے تھے؟ یتیم. میرا وقت تو زیادہ ہو گیا, میں تو دیکھتا ہی نہیں. وہ تو یتیم تھے, یتیم تھے. ان کی ماں نے ان کو ریسٹورنٹ میں کام پر رکھا. چھوٹا بچہ تھا, باپ تو انتقال کر گیا, تو ماں کے پاس تو کچھ بھی کھانے کے پیسے نہیں تھے. جا بیٹا کام کر. اب اس کو پڑھایا نہیں. تو امام ابو حنیفہ اس ریسٹورنٹ میں اپنے مہمان کو لے کر کھلانے کے لیے گئے. اس زمانے کی چھوٹی سی ایسے کھلانے کی جگہ ہوتی تھی. تو وہاں پہنچ گئے, دیکھا یہ بچہ برابر کھانا لاتا ہے, بس برتن لاتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. اس کو دیکھا بڑا ذہین بچہ ہے. تو اس بچے کو کہا کل میرے پاس آنا, تجھے کام ہے. وہاں لے گئے. فرمایا کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ کہا اتنے درہم. فرمایا میں تجھے 10 گنا زیادہ دوں گا تو میرے پاس بیٹھ کے مدرسہ پڑھ. مدرسہ پڑھ. تو اس کی ماں آئی ایک مرتبہ ریسٹورنٹ میں, کہا کہ میرا بچہ برابر کام کرتا ہے. تیرا بچہ وہ ملا لے گیا, اس کو وہ مول سب لے گئے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ لے گئے. اچھی. تو اس کی ماں اس پاس گئی, تم کیا دو گے مجھے؟ تم اس کو, میرے بچے کا زندگی خراب کر رہے ہو, میرے پاس کھانے کے پینے کے پیسے نہیں ہیں اور تم اس کو. فرمایا امی جان تمہیں اس کو کتنا ملتا ہے؟ کہا اتنا. کہا میں اس سے 10 گنا زیادہ دوں گا. بے فکر رہے. اور وہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑے, کہ ہارون رشید کے زمانے میں قاضی بنایا ان کو. امام ابو حنیفہ نے کہا اس کی ماں کو, تیرا بچہ پڑھے گا, ایسا پڑھے گا کہ بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر کے جی اخروٹ اور بادام کا حلوہ کھائے گا. جب ہارون رشید نے کہا میں حلوہ ہفتے میں 1 بار کھاتا ہوں بادشاہ, روزانہ ہارون رشید کو دیا جاتا تھا. تو ہارون رشید روتے تھے. کہا کیوں روتے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا. کہا میرے استاد اگر زندہ ہوتے تو ان کی یہ کرامت ہوتی, بتلا دیتا کہ آج مجھے حلوہ دیا گیا. یہ چیز ہے. تو امام ابو حنیفہ تو اپنے پیسے دے کر کے ان کو پڑھا کے گئے. سب سے بڑے شاگرد امام ابو یوسف ہے ان کے, جو جج بنے, بعد میں قاضی بنے. سب سے پہلے قاضی کا لقب ان کو ملا, قاضی القضات کا. خیر ابھی وقت نہیں ہے, انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل على سيدنا محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ آئے ہیں بیٹھے ہیں. اللہ ان مردوں کو اور ان عورتوں کے مجمع کو اللہ تو قبول فرما. اے اللہ تو قبول فرما. اے اللہ اس درس کو اس تیرے نبی کی باتوں کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا, رحمت کا ذریعہ بنا, مغفرت کا ذریعہ بنا, سکون کا ذریعہ بنا. اے اللہ اللہ عفو عافیت کا ذریعہ بنا. اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما, شر کو ختم فرما. اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما, نفسانی خواہشات نفس کے اے اللہ گندی پلاننگ سے اور شیطان کی پلاننگ سے اللہ ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارے آل اولاد کی مغفرت فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے آل اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما. اے اللہ جب تک دنیا میں جلا ایمان کے ساتھ جلانا, جب موت آئے ایمان پر موت دینا. اے اللہ تیری رضا والی موت دینا. اے الہ العالمین قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ایمان پر قائم دائم رکھنا, شرک سے, کفر سے, بدعات سے, ہر قسم کی پریشانیوں سے, فتنوں سے اے اللہ ہم سے لے کر قیامت تک ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں اس مجمع میں, گھروں میں, ہسپتال میں, سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے اپنی اولاد سے, اپنے گھریلو کام کاج سے یا کسی طرح بھی, اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. تجھے تیرے نبی کا واسطہ, اللہ تیرے نبی کے صحابہ کا واسطہ, اے اللہ تجھے تیرے نبی کے آل کا واسطہ, تجھے تیرے نبی کے خاندان کا واسطہ, تجھے اولیاء کرام نیک صالحین کا واسطہ, تجھے الہ العالمین اے اللہ تیری شان رحمت کا واسطہ, تیری غفوریت غفاریت کا واسطہ ہم سب کو معاف کر دے, ہم سب پر رحم فرما, کرم فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے, رحم و کرم سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان تمام ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے اور والیاں ان کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو ملا کر ہماری دعا اور توبہ کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم.